اللهم صل على محمد وعلى محمد. سید الشہداء مادران مظلوم کربلا، میں نے جو آپ حضرات کے سامنے یہ پیغمبر اسلام کی حدیث پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس حدیث شریف میں اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، بے شک حسین ہدایت کے چراغ ہے اور نجات کی کشتی. متعدد اقوال امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں نبی نے ارشاد فرمائے ہیں احب اللہ من احب حسین ابغض اللہ من ابغض حسین. پروردگار اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہے تو اس سے بغض رکھ اے میرے اللہ کی جو حسین سے بغض رکھتا ہے. اور اس حدیث کا بھی ترجمہ دو طرح سے کیا گیا ہے. بعض لوگوں نے اس کا دعائیہ شکل میں ترجمہ کیا ہے اور بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ دعائیہ شکل میں نہیں کیا ہے. ایک ترجمہ یہ کیا ہے کہ پروردگار تو اسے دوست رکھ جو حسین کو دوست رکھتا ہے، دعا کی جا رہی ہے، اور اس سے تو دشمنی رکھ اور بغض رکھ کی جو حسین سے دشمنی رکھتا ہے. اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ پروردگار اس کو دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھتا ہے، اور پروردگار اسے دشمن رکھتا ہے جو حسین کو دشمن رکھتا ہے. بہرحال ترجمے دونوں اپنی جگہ صحیح ہے. ایک میں دعا کی جا رہی ہے اور ایک میں خبر دی جا رہی ہے. کوئی ترجمے میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے. چاہے آپ یہ ترجمہ کریں کہ اس کو دوست رکھ جو حسین کو دوست رکھتے، یا یہ کہیے کہ پروردگار اس کو دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھتا ہے. دونوں سے نتیجہ ایک نکلتا ہے کہ اگر محبوب بارگاہ الہی بننا چاہتے ہو تو حسینی بننا پڑے گا. دونوں ترجموں سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر محبوب بارگاہ الہی بننا ہے تو حسینی بننا پڑے گا. اس لیے اللہ اسی کو دوست رکھے گا جو حسین کو دوست رکھے، اللہ اسی کو محبوب رکھے گا جو حسین کو محبوب رکھے. لہذا میرے عزیزوں، بہرحال درمیان وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں تفصیلی گفتگو اور وضاحت کے درمیان کروں. ابھی اس کے بعد اور بھی مجلس ہے اور مغرب سے پہلے مجلس ہو چکی ہے. بہرحال امام حسین علیہ السلام کی خصوصیات ہے جس کی بنا پر امام حسین کو خود ایک انفرادیت حاصل ہے. وہ چیزیں کہ جو سرکار سید الشہداء کے لیے وارد خصوصیات ہیں وہ جلدی آپ کو دوسرے افراد میں نہیں ملے گی. آپ ہماری طرف متوجہ ہیں، جو خصوصیات سرکار سید الشہداء کی آپ کو جلدی دوسروں کے یہاں دیکھنے میں نہیں ملے گی. پہلی خصوصیت امام حسین علیہ السلام کی یہ ہے کہ آپ کی ولادت پر جہاں خوشی منائی گئی ہے وہاں غم بھی منایا گیا ہے. آپ کو معمولاً ولادت کے موقع پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں، کوئی غم نہیں مناتا. اتنے ائمہ کی ولادتیں ہوئی، سب کی ولادت پر ان کے گھر والے خوش ہوئے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں ملتا ہے کہ تنہا حسین کی وہ ذات ہے کہ ان کی ولادت پر گھر والے خوش بھی ہوئے ہیں اور غم بھی منایا ہے، روئے ہیں، باقاعدہ گریہ کیا ہے. رسول اللہ نے خود گریہ کیا ہے، باقی افراد نے باقاعدہ امام کی ولادت پہ گریہ کیا ہے. روایت ملتا ہے کہ جب امام کی ولادت ہوئی ہے امام حسین علیہ السلام کی تو جبرائیل امین نازل ہوئے اور آنے کے بعد رسول اللہ سے کہا اے رسول خدا، یہ بچہ آپ کے کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا سکھا دیا جائے گا. ظالمین اس کو 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کریں گے. جیسے ہی رسول اللہ نے سنا، بے ساختہ پیغمبر نے گریہ کیا ہے، آنسو بہائے.
امام کی آپ کی ولادت پر خوشی کے ساتھ غم بھی منایا جاتے ہیں۔ دوسری خصوصیت امام کی ہے وہ ہے شفاعت، وہ امت کی شفاعت، شفیع۔ ویسے تو سارے ائمہ شفاعت کریں گے جتنے امام حسین کے لیے خصوصیت کے ساتھ یہ ذکر ہے روایات میں کہ امام اپنی امت کی شفاعت کریں گے، شفیع ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ شفاعت کا دائرہ وسیع ہے، تمام ائمہ کے لیے ہے، لیکن رسول اللہ نے اپنی زبان سے امام حسین کو شفیع امت کہا ہے۔ رسول اللہ نے اپنی زبان سے امام حسین کو شفیع امت کہا ہے۔ آپ ہر شب جمعہ میں حدیث قصہ پڑھتے ہیں، حدیث قصہ میں آپ تلاوت کریے، دیکھیے پنجتن پاک چادر کے نیچے آ رہے ہیں، امام حسین کو چھوڑ کے جتنے افراد آئے پیغمبر کو سلام کیا ہے، پیغمبر نے سب کے سلام کا جواب دیا، لیکن امام حسین نے جب آ کر کے سلام کیا ہے تو امام حسین کا جواب ایسے نہیں دیا ہے، بلکہ ان کے القاب اور آداب کے ساتھ دیا ہے۔ پیغمبر نے جواب دیتے وقت کہا یا شافع امتی، حدیث قصہ میں ہے یا نہیں ہے؟ یا شافع امتی، ہے میری امت کی شفاعت کرنے والے۔ یہ کسی اور کے لیے آپ کو نہیں ملے گا۔ امیر المومنین آئے، حضرت زہرا آئی، امام حسن آئے، سب آئے چادر کے نیچے، لیکن کسی کے لیے یہ نہیں کہا یا شافع امتی۔ لیکن امام حسین کو پیغمبر اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین خصوصی طور سے ایک ان کا یہ انفرادیت ان کی ہے کہ پیغمبر نے اپنی زبان سے انہیں شفیع امت کہا ہے، اپنی زبان سے شفیع امت پیغمبر نے کہا ہے۔ تیسری چیز میں جلدی عرض کر رہا ہوں، میرا جو مزاج ہے وہ یہی کہ ایسی ایسی چیزیں بیان کروں تاکہ آپ حضرات سن لیں۔ میرا مقصد لفاظی کرنا نہیں ہوتا ہے، میں تھوڑا لفاظی سے بھاگتا ہوں، مجھے لفاظیوں سے تھوڑی الجھن ہوتی ہے، میں لفاظی نہیں کر پاتا۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں پہنچا دوں ائمہ کے سلسلے میں یا کچھ دین کے سلسلے میں۔ تیسری خصوصیت جو امام حسین کی رحمت واسعہ، امام پروردگار کی طرف سے بہت بڑی اور وسیع رحمت ہے، بہت وسیع رحمت ہے امام۔ ہم آپ امام کی رحمت کا اگر اندازہ لگانا چاہیں تو دو نمونے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ امام کتنے رحیم ہیں، کتنے رحیم ہے امام۔ خود امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے آیا، ڈھیر کے امام کو کربلا آیا لے کر کے، سارا اگر کربلا کا دار و مدار جو بھی کربلا میں ہوا ہے اگر کہا جائے کہ خود اس کا ذمہ دار ہے تو غلط نہیں ہوگا، اور سب کا ذمہ دار ہے۔ جو بھی کربلا میں ہوا ہے وہی گھیر کے راستہ روک کر کے خود لے کر کے کربلا امام کو آیا تھا۔ لیکن ہمارا یہ امام اتنا مہربان ہے کہ جب صبح عاشور خود آیا ہے اور آنے کے بعد اس نے امام سے توبہ کی ہے، معذرت کی ہے، تو سب کچھ بھلاتے ہوئے امام نے مرجستہ سے یہی کہا ہے جا میں نے بھی معاف کیا اور میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ یہ امام کی رحمت واسعہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس چیز کو اگر پرکھنا ہے تو آپسی معاملات جو آج کل چل رہے ہیں لوگوں کے درمیان، خاندانی جھگڑے، گھریلو جھگڑے، پلٹی بازیاں، ایک آدمی دوسرے آدمی کو جلدی معاف کرنے کو تیار نہیں، دوسرے کو جلدی دشمن بنائے ہوئے توجہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو جلدی دشمن بناتا رہتا ہے۔ اے کاش اگر صحیح معنوں میں امام حسین کو ہم نے درد کر لیا ہوتا تو ہمارے معاشرے میں سب کچھ ہوتا، خلفشار نہ ہوتا، ہمارے معاشرے میں سب کچھ ہوتا، خلفشار نہ ہوتا، فسادات نہ ہوتے، لیکن ہم نے امام حسین کو واقعی معنوں میں سمجھا ہی نہیں، درکی نہیں کیا۔ ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، اپنے نفس کو سب کچھ سمجھ لیا، سب کچھ ہمارا نفس ہو گیا، سب کچھ ہماری خواہشات ہو گئی، اپنی انا، اپنا تکبر، اسی میں انسان ڈوبا ہوا ہے۔ اے کاش کی مرتبہ اپنے امام کی تعلیمات پر نظر کر لیتا، تمام شرائط کے ساتھ دیکھیں۔ ابھی بحث کرنے والے آئے تو بہت ساری بحثیں کر لیں گے کہ کیسے کر لیا جائے، کیسے ہو رہی، ہر چیز کا ایک دائرہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے۔ امام علی نے کہا ہے دوستی کرو تو ایک حد تک اور دشمنی بھی کرو تو ایک حد تک، توجہ کر رہے ہیں آپ؟ امام علی نے کہا ہے دوستی بھی کرو تو ایک حد ہونی چاہیے اور دشمنی بھی کرو تو اس کی بھی ایک حد ہونی چاہیے، حد سے تجاوز نہ کریے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن دوست دشمن بن جائے تو سارے کھول کھول کے رکھ دے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ دنیاوی دوست جو ہمارے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دوست نہیں رہتے، چھوٹی
دن کے بعد جہاں دشمنی ہوئی فوراً اس کو صاحب ساری اطلاعات ہمارے بارے میں ہے. اب صاحب اس نے سورج سے پتہ کرنا شروع کر دیا. امام علی کی بات اگر انسان نہیں مانے گا تو ذلیل ہوگا, رسوا ہوگا. امام علی نے کہا ایک حد تک, وہ حد یہ ہے کہ جب دوستی کرو تو سارے اپنے راز دوست کو نہ دے دو, ساری اپنی باتیں سامنے والے کے حوالے نہ کر دو, ورنہ وہ دکھی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھ کر کے ہمیشہ تمہیں پریشان کرے گا. اور اسی طرح دشمنی بھی کرو تو اس کی بھی ایک حد ہے. دشمنی میں حد سے تجاوز نہ کرو کہ یزید اور شمر بنا کے رکھو. یزید اور شمر حتیٰ کہ یہاں تک کہ آپ کے لیے جانور کتے جیسے لوگوں کو بھی لگے یزید, اور جو کر رہے ہیں آپ, ہاں حد سے تجاوز نہیں, اتنا تجاوز کر رہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ایک دوست دشمن ہو سکتا ہے ویسے ہی دشمن دوست بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے دنیا ہے, عالم ہے, متغیر ہے, تبدیل ہوتا رہتا ہے, چینج ہوتا رہتا ہے. آپ ہر صبح شام مشاہدہ کرتے رہتے ہوں گے, نہ جانے کتنے ہیں جن سے معاملات بگڑے ہیں. ذرا سے آگے اس نے چاپلوسی کر دیا یا چائے پلا دیا, دو چار میٹھی میٹھی باتیں کر لی, نمبر 1 میں دشمن تھا, سب سے اگلی سب پہ دوستوں کیا دیا. اور جو ہمارے ہمیشہ شامل حال رہتا تھا, ایک بات ہمیں ناگوار گزر گئی, نمبر 1 وہ ہمارا دشمن ہو گیا. لہذا اگر ہم دشمنی میں بھی تجاوز کر گئے اور حد سے گزر گئے اور کل کو وہ دشمن ہمارا دوست بن گیا تو شرمندگی ہوگی یا نہیں ہوگی. اور حد سے گزر جانے میں بھی انسان جب حد سے گزرتا ہے تو یزید بناتا ہے, شمر بناتا ہے, تہمتیں لگاتا ہے, الزامات کرتا ہے. کل کو جب وہ دوست بنے گا تو کہے گا کہ یہ طلاق نے ہمارے بارے میں کیا کہا تھا. اب یہ شرمندگی کا مسئلہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک صلوات پڑھیں پر لہذا امام علی کا یہ قول اپنی جگہ پر بالکل پرفیکٹ ہے. انسانوں کو زندگی اپنے ائمہ کے اقوال کے سائے میں جینا چاہیے. ایسی زندگی نہ ہو کہ جس سے انسان رسوا ہو جائے اور ذلیل ہو جائے. لہذا یہ ایک صفت امام حسین کی رحمت واسعہ. حتیٰ کہ اب آپ دیکھیں, میں نے جو یہ بارہا کہا کہ یزید و شمر بنا دینا, حتیٰ آپ دیکھیں شمر جیسے شخص کے سلسلے میں ملتا ہے. امام حسین کو جب وہ ذبح کرنا چاہتا تھا تو امام نے شمر سے بھی کہا کہ اگر تو مجھے قتل نہ کر, تو میرے قتل سے باز آ جا, تو حسین تیری آخرت میں شفاعت کرے گا. شمر سے امام کہہ رہے ہیں, توجہ کر رہے ہیں. یہ رحمت واسعہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ بڑے لیول پر, وسیع پیمانے پر یہ امام حسین کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اے کاش امام کے اس زندگی کو, اس طرز کو ہم نے واقعی طور سے کتابوں میں پڑھ لیا ہوتا, مجلسوں میں سن لیا ہوتا, تو آج ہمارا معاشرہ امام حسین کا پیروکار ہوتا, امام حسین کو واقعی طور سے پیروکار ہوتا. اور میں نے کل مجلس میں یہ بات کہی تھی کہ مولانا غلام عسکری صاحب اللہ مقام نے یہ بات کہی ہے کہ ہماری قوم بے عمل نہیں ہے, ہماری قوم بے خبر ہے, بے خبر ہے. اگر ممبروں سے اسے باخبر بنا دیا جائے تو معاشرہ حسینی بن جائے گا. لیکن ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم معاشرے کو حسینی بنانا اور باخبر کرنا چاہتے ہی نہیں. ہم تو پسند پہ چل رہے ہیں, ہم تو پسند سامنے بیٹھنے والے افراد کیا پسند کر رہے ہیں, کس پہ نعرے لگیں گے, کس پہ ہنگامہ ہوگا, کس پہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے. نہیں میرے عزیزوں, جو قوم بے خبر ہے اس کو باخبر بنا دے تو قوم باعمل ہو جائے گی. ضرورت اس چیز کی ہے, اس کو ہمیں ضرورت ہے باخبر کیسے بنے گی؟ تعلیمات ہے, اہل بیت کے سائے میں بنے گی. لہذا میرے عزیزوں, امام حسین کی یہ خصوصیات, یہ تیسری صفت ہے رحمت واسعہ. بس میں جلدی آخری خصوصیت جو ایمان کی ہے وہ ہے منفرد زیارت. زیارتیں تمام ائمہ کی, لیکن جو زیارت امام حسین کی ہے وہ دوسرے ائمہ میں وہ چیزیں نہیں ملتی. امام حسین کی زیارت میں جو چیزیں روایات پہ وارد ہیں وہ آپ کو دوسرے ائمہ میں نہیں ملیں گی. منفرد زیارت امام حسین کی زیارت. اب آپ نماز عید پڑھیے, حکم ہے زیارت امام حسین پڑھیے. اعمال شب قدر کریے, حکم ہے زیارت امام حسین پڑھیے. باقی آپ جتنے بھی اعمال کرتے رہتے ہیں سب میں آپ جب لیجیے, خصوصی طور سے آپ کو یہی ملے گا کہ اعمال کرنے کے بعد, یہ دعا پڑھنے کے بعد, یہ کرنے کے بعد, وہ کرنے کے بعد, یہاں زیارت کا حکم ہے, وہاں زیارت امام حسین کا حکم ہے. لہذا امام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی زیارت منفرد ہے.
منفرد ہے. بس ایک دو باتیں میں امام حسین کی زیارت کے حوالے سے آپ حضرات کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. کامل الزیارات کتاب ہے, اس میں حدیث ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اللهم صل على محمد وآل محمد کہ امام کی زیارت اجر و ثواب کیا ہے, کیا مرتبہ امام کی زیارت ہے. جو امام حسین کی زیارت کرتا ہے, میں بہت توجہ کرنا چاہتا ہوں, بہت توجہ کریے. امام نے فرمایا جو امام کا ظاہر ہے امام حسین کا, اس کا مرتبہ کیا ہے. امام فرماتے ہیں من زار الحسین ابن علی کربلا کمن زار اللہ فوق عرشہ. جس نے کربلا جا کر کے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی, گویا اس نے عرش پر خدا کی زیارت کی. یہ چھٹے امام کی پیغامات ہیں. جس نے امام حسین کی زیارت کربلا جا کے کیا, اس نے گویا عرش پر خدا کی زیارت کی ہے. میں زیارت عنوان سے روایات اور بہت زیادہ تھی, لیکن میں زیادہ نہیں کرنا چاہتا ہوں. وقت میں اتنی گنجائش نہیں, میری طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے, ابھی یہ مجلس پڑھنا ہے, لہذا اس نے خدا کی زیارت کی عرش پر. یہ مرتبہ ظاہر حسین کا, لیکن کیسا ظاہر؟ کیا وہ ظاہر جو اس شوق پہ جا رہا تھا کہ مجھے کربلا ہی لکھا جائے, یا وہ ظاہر کہ جس کے یہاں تڑپ کو نہیں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, کس کے روزے میں جا رہے ہیں. اگر یہ تڑپ, یہ بے چینی اور یہ ولولہ نہیں ہے تو پھر وہ بھی ظاہر نہیں. زیارت کا مطلب کیا ہے؟ زیارت کا مطلب ہے دیکھنا, زیارت کا مطلب ہے ملاقات کرنا. لیکن انسان جس کی زیارت کو جا رہا ہے, اگر اس کی بارگاہ میں جا کر کے اور اس کی بارگاہ کے رنگ میں نہ لگے تو حقیقی ظاہر نہیں ہے. اگر کربلا جا کے کربلائی رنگ اپنے اوپر وارد نہ کرے تو وہ حقیقی ظاہر کہے جانے کے لائق نہیں ہے. اور میں اگر زیارت کے معنی سے استفادہ کرتے ہوئے یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگی کہ ایک انسان جاتا ہے, جانے کے بعد امام حسین کا روزہ دیکھتا ہے, دو چار فقرات اپنی زبان سے کہتا ہے, پلٹ کے آتا ہے, پلٹ کے آنے کے بعد پھر وہی شروع کر دیتا ہے جو زیارت سے پہلے کر رہا تھا, اور بہت بڑا بڑا اپنے آپ کو کربلائی لکھتا ہے. بہت بڑا بڑا کربلائی. اگر کوئی لکھنا بھول بھی جائے گا نا, آپ ہمارے نام کیا کربلائی نہیں لکھا, آپ نے ہمارے نام کیا کہ حاجی نہیں لکھا. بڑی تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں کربلائی لکھا جائے, حاجی لکھا جائے. میرے عزیزوں, روزے کے دیکھنے کا نام زیارت نہیں ہے, ورنہ اگر روزے کے دیکھنے کا نام زیارت ہوتا تو شبر میں تو بہت قریب سے امام حسین کو دیکھا تھا. غلط کہہ رہا ہوں میں. اگر صرف دیکھنے کا نام زیارت ہوتا تو شبر تو امام حسین کے سینے پہ چڑھ کے امام کو دیکھ رہا تھا. یزیدی نے جانے کتنے ڈائریکٹ امام حسین کو دیکھ رہے تھے, روزہ تو جانے دیجیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنا معیار نہیں ہے, معرفت کے ساتھ دیکھنا ہے عبادت اور زیارت ہے. عارفاً بحق, اگر معرفت کے ساتھ امام کے روزے کو نہیں دیکھا اور زیارت نہیں پڑی اور اپنے دل کو اور اپنے نفس کو پاک نہ کیا تو ہم حقیقی ظاہر کہے جانے کے لائق نہیں ہے. جو حقیقی ظاہر ایمان کا ہوتا ہے عارفاً بحق, اس کے لیے امام صادق نے کہا ہے کہ جو بھی جا کر کے کربلا میں امام حسین کی زیارت کرے وہ یا اس نے خدا کی زیارت کی ہے عرش پر, وہ یا اس نے خدا کی زیارت کی ہے عرش پر. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اور بھی انشاءاللہ زیارت کے سلسلے میں روایات آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. بس میرا عزیزوں, اس سے زیادہ تھا میرے وقت میں گنجائش نہیں ہے. یہ مجلس آپ نے منعقد کی ہے جناب علی اصغر کے عنوان سے. کربلا کا یہ سب سے ننھا شہید, سب سے کم سن شہید, کہ جو اپنے پیروں سے چل کے بھی مقتل نہیں جا سکتا تھا, لیکن سن میں تو سب سے چھوٹا ہے, لیکن شہداء میں سب سے بڑا ہے. شہداء میں سب سے بڑا ہے. امام حسین جو مسئلہ عاشور سب شہید ہو گئے اور امام میں آنے کے بعد آواز استغاثہ بلند کی ہے, میدان کربلا میں حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو میری مدد کو آئے, تو ایک مرتبہ خیمے میں کوہرام مچ گیا. امام پلٹ کے میدان کربلا سے آئے, کہا بہن زینب کیا کوئی بچہ پیاس سے جانورا بول رہا ہے, یہ کیسا شور ہے, یہ کیسا گریا ہے. زینب نے کہا ہے بھیا آپ کی آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ اصغر نے اپنے آپ کو چولہے سے گرا دیا ہے, اتنا درد تھا کہ اصغر نے اپنے آپ کو چولہے سے گرا دیا. امام نے کہا لاؤ, میں اپنے بچے کو مقصد سمجھتا ہوں. امام نے اصغر کو آغوش میں لیا
اور کہا کہ اسے پانی پلانے لے جا رہا ہوں۔ امام علی اصغر کو لے کے فوج اشقیہ کے سامنے آئے، اور آپ اپنی قدر و قیمت کو پہچانے۔ فرش اعلیٰ میں آپ آئے ہیں، امام کے چاہنے والے امام کے شیعہ ہیں، ہم اپنی قدر و قیمت کو پہچانے، آپ اپنی قدر و قیمت کو پہچانے۔ جس وقت علی اصغر کو لے کے امام آئے تھے میدان کربلا میں، اس وقت کسی کو یاد نہیں کیا ہے، آپ کو یاد کیا ہے۔ امام نے آپ کو یاد کیا، رونے کے لیے یہی کافی ہے۔ مصائب جدید پن کا نام نہیں ہے، مصائب کے احساس کا نام ہے۔ امام نے کہا رو جب کوئی مصیبت ہو تو آقا حسین پہ آنسو بہاؤ، اور ایسے رو جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان کی لاشیں پر ہوتی ہے۔ امام نے علی اصغر کو لے کے آئے تھے میدان کربلا میں، تو کسی کو یاد نہیں کیا۔ عالم غربت کے جب کوئی ہوتا ہے اپنوں کو یاد کرتا ہے، اپنوں کو یاد کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کو امام میں آج 1400 سال کے بعد تک امام کا اعلان ہے، کوئی معین کر کے امام نہیں کہہ رہے۔ 1400 جب تک کے چاہنے والے شیعہ ہو سب کو یہ لن تکن فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، اے کاش تم سب روز عاشوراء ہوتے تو دیکھتے کہ میں اپنے بچے کے لیے پانی کیسے مانگ رہا تھا، دیکھتے کہ میں اپنے بچے کے لیے پانی کیسے مانگ رہا تھا۔ بے کسی کے عالم میں مظلومیت میں انسان اپنے کو یاد کرتا ہے۔ امام نے آپ کو اتنا اپنا سمجھا ہے کہ 1400 سال پہلے آپ کو یاد کیا ہے۔ لن تکن فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، اے میرے شیعوں، تمام کے تمام شیعوں، اے کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا۔ امام کے لیے پانی کا مانگنا بہت سخت ہے۔ کریم ابن کریم اور دشمنوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، یہ معمولی مصیبت ہے۔ مصیبت صرف تیر و تلوار کی نہیں ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ یہ کریم ابن کریم دشمن کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے کہ میرا بچہ پیاسا ہے، اگر حسین تمہاری نگاہوں میں خطا کار ہے تو اس بچے کی کیا خطا ہے، اسے تو پانی پلا دو۔ دیکھ رہی ہو کہ بچہ کیسے تلزی کر رہا ہے، کیسے تلزی کر رہا ہے۔ تلزی عربی کا لفظ ہے۔ تلزی کا معنی جانتے ہیں آپ؟ تلزی کا معنی یہ ہے مچھلی جب پانی سے نکالی جاتی ہے تو اس مچھلی کی 3 کنڈیشن ہوتی ہے، نکلتی تڑپتی ہے، پانی سے نکال ہوگا اس کو برداشت نہیں ہے، پہلے وہ تڑپتی ہے، اور جب اور تھوڑا مصیبت میں آتی ہے، پانی سے نکالیے ٹائم بڑھتا ہے اس کا، تو مچھلی پھر تڑپنا نہیں بند کر دیتی ہے۔ اب اس کی طاقت کی وجہ سے تڑپتے اب مچھلی کروٹیں لیتی ہے، کبھی دائیں کروٹ لیتی ہے، کبھی بائیں کروٹ لیتی ہے، اور جب طاقت نہیں بچتی کہ کروٹ لے سکے تو مچھلی آخری اسٹیج یہ ہوتا ہے کہ کبھی منہ کو کھولتی ہے اور منہ کو بند کرتی ہے۔ اس کیفیت کو عربی میں تلزی کہا جاتا ہے۔ امام علی اصغر کو جب بھی کربلا کے میدان میں آئے تو امام نے کہا دیکھو یہ میرا بچہ کیسے تلزی کر رہا ہے، یہ میرا بچہ کیسے تلزی کر رہا ہے۔ ایک منہ کھولتے تھے بند کرتے تھے، اتنی پیاس کی شدت تھی، لیکن ظالموں میں کوئی اثر نہ ہوا۔ ہمارے ساتھ آواز بھی آئینہ آئینہ فرملا اتنا کلام حسین کہا ہے، فرملا اپنے ایک حسین کے بچے کو حسین کے کلام کو پتہ کر دے، فرملا چلا 3 بھال کا تیر لے کر کے علی اصغر کی طرف روانہ کیا۔ بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا، حسین ننگے سے جنازے کو لیے ہوئے کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، کبھی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین کے لیے بڑا سخت ہے مرحلہ، کیسے بچے کو لے جا کر رباب کو دے، ماں کیسے بچے کو لے گی، اسی لیے حسین کبھی 7 قدم آگے بڑھے، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں۔ حسین کی ہمت ساتھ نہیں دے رہی، ماں کے حوالے کیسے کرے، بچہ کربلا میں ذبح کر دیا گیا ہے، اونٹ کی طرح نہر کر دیا گیا ہے۔ حسین نے ہمت کر کے خیمہ کا حسین آئے، آواز بھی رباب اپنے بچے کو لے جاؤ۔ رباب سے پہلے سکینہ آ گئی، اے بابا اب اصغر کو پانی پلا لے، میں پیاسی رہ گئی۔ حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، رباب نے ذبح ہوئے بچے کو دیکھا، تڑپ گئی، ایک جملہ صرف کہا ہے یا بنیا امثلک ینہر، اے میرے بچے کیا تمہارے جیسے بچے بھی نہر کر